مولا امام حسن مصطفیٰ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا گھر میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا حسن مصطفیٰ باہر میرے اصحاب موجود ہیں، ان سے کہو کہ واپس چلے گئے. کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں. کچھ لوگ رک گئے. مولانا کہا وہ جو رک گئے ہیں انہیں اندر لے جاؤ. یعنی یہ خاص الخاص افراد تھے. راوی جناب ساسا بن سوحان ہیں. یہ دو بھائی ذکر ہے نا جو بلاغہ میں، دونوں مولا کے عاشق تھے، زید بن سوحان، ساسا بن سوحان. جب مسجد سہلہ اعمال کے لیے جائیں گے تو بالکل سامنے سڑک کے اس پار مسجد ساسا بن سوحان، زید بن سوحان. بہرحال دونوں مولا کے بہت ہی عاشق تھے. اور زید بن سوحان اور ظاہر کے 3 بھائی تھے، 2 شہید ہوئے ہیں جمل میں اور صفین میں، ایک بھائی اور ایک بھائی صفین میں، اور ایک ہی جناب ساسا بن سوحان آخر میں مولا کے موجود تھے. یہ بہت بڑے خطیب تھے اور شیخ مانے جاتے تھے، باقاعدہ پورے کوفے کے بہت بڑے بڑے علماء میں آتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے. مولا اکثر خطبہ دینے سے پہلے انہیں کہتے تھے کہ جاؤ جا کے ساسا لوگوں کو تیار کرو، کیونکہ یہ مولا کو جانتے تھے، معرفت رکھتے تھے. کہا اذہان کو تیار کرو، اس کے بعد میں آ کے خطبہ دوں گا. ایک مرتبہ سارے کے سارے لوگوں سے کہتے تھے مولا تمہارے سامنے آنے والے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو بالکل اس طرح سے جس طرح سے مولا کی تعظیم واجب ہے اس طرح سے لوگوں کو ادب سکھاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ادب آداب بہت مفقود ہو رہے تھے. تو ادب سکھا کے کہتے تھے کہ مؤدب ہو جاؤ، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، علی بن ابی طالب آنے والے ہیں، امیر المؤمنین آنے والے ہیں. تو جناب ساسا خود راوی کہتے ہیں کہ اتنے افراد تھے جیسے کہ بستر مولا کا تھا اور اس کے چاروں طرف لوگ کھڑے تھے، ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس اتنے افراد تھے. کہا کہ اس وقت میں نے سوال کیا، کہا کہ مولانا خود سے کہا کہ سوالات کو مختصر رکھنا اور کم سوال کرو. اس وقت کہا کہ میں نے خود مولانا سے کہا کہ مولانا میرا سوال تھوڑا سا طولانی ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوال کروں. مولانا نے کہا جو پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، سلونی قبل ان تسألونی. میں نے بہت سوچا مولا یہ آپ نے شب ضربت کیوں کہا، ضربت لگنے کے بعد کیوں کہا جو پوچھنا ہے پوچھو. پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں مولا یہ آپ نے ضربت لگنے کے بعد کیوں کہا. یہ اپنا ایک نتیجہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، میری اپنی کوشش کا نتیجہ ہے یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کتاب میں نہیں پڑھا، انشاءاللہ ضرور محظوظ ہوں گے. میں نے بہت سوچا، میرے مولا کے سر میں ضربت لگی تھی، مولا نے کیوں کہا جو پوچھنا ہے کہ پوچھنے سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. مولا اتنی مرتبہ کہہ چکے تھے کافی تھا. کہا کہ نہیں یہاں بہت ضروری تھا، کیونکہ کسی نے رسول خدا پہ، حبیب خدا پہ آخری لحظے میں ہذیان کا الزام لگانے کی کوشش کی تھی. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو میرے سر میں ضربت لگی ہے، جو پوچھ رہا ہے پوچھ لے. محمد بلند سلام. پیغمبر کے ضربت نہیں لگی تھی، کیسے ہو سکتا ہے زیان ہو، میرے سر میں ضربت لگی ہے، عقل زائل نہیں. جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. تب سوالات سننے لگی. جناب ساسا بن سوحان کہتے ہیں میں نے ایک سوال کیا، ان کا سوال تھوڑا طولانی میں سنانا جو چاہتا ہوں آپ کو. سننا چاہیں گے؟ تو جناب ساسا کہتے ہیں کہ علی من افضل ہے، کون افضل ہے؟ انسان آدم آپ افضل ہیں یا جناب آدم افضل ہے؟ یہ بہار میں بھی آیا ہے، الانوار النعمانیہ میں بھی آیا ہے، شاور میں بہت سی کتابوں کے اندر ہے. میں نے آپ کے سامنے 3 حوالے پیش کرنے جو اچانک فوراً ذہن میں آئے تھے. تو کہا کہ یہ یعنی کون افضل ہے، آپ افضل ہیں یا آدم افضل تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا ساسا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، ساسا مرد کی اپنی ہی زبان سے اپنی تعریف کرنا قبیح شمار ہوتا ہے، برا شمار ہوتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل کی ہے، حبیب خدا سے فرمایا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا تذکرہ کیجئے. کہا یہ میرے رب کی مجھ پہ نعمت ہے اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں، اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں. پہنچ رہی ہے بات؟ کہا میں اپنی تعریف اپنے منہ سے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی یہ مجھ پہ نعمتیں ہیں کہ اس نے مجھے افضل بنایا. کہا ساسا انا افضل، ساسا میں آدم سے افضل ہوں. کہا وَلِمَا ذَلِكَ یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ میں جلدی چل رہا ہوں اگر سن لیں کہا کہ یعنی ایسا کیوں کر ہے یا مولا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ آدم سے افضل ہیں؟ کہا کہ ساسا اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا، مولا نے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا. کہا ساسا اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن کے اندر آیا ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، آدم اس پودے کے قریب مت جانا. اردو میں شجرہ درخت کو کہتے ہیں، عربی میں درخت اور پودے دونوں کو. پریشان نہ ہو کے سنیے گا، قرآنی سے حوالہ دیتا چلو. شجرۃ الیقطین قرآن کے اندر آیا ہے کدو کا شجرہ، کدو کا پودا ہوتا ہے درخت نہیں.
بیل ہوتی ہے، آپ نے دیکھا پودا ہوگا زمین پہ ہوتا ہے، کبھی آپ نے درخت شاید یہاں پہ درخت اگنے لگے ہو، بیلجیم میں درخت ہونے لگے کیا کدو کے، تو بہت بڑا کدو ہوتا ہے، تو کہا کہ نہیں اس کا شجرۃ الیقطین، کہا کہ پودا تھا، یہ قرآن کی آیت ہے یقطین یعنی وہی کدو کہتے ہیں، کہا کہ جناب آدم کو اللہ نے کہا تھا کہ اے آدم اس پودے کے قریب مت جانا، جنت چھوڑنی پڑ جائے گی، نہ تم جانا قریب نہ تمہاری زوجہ جائے گی، تو کہا کہ جناب آدم کو منع کیا تھا، ساتھ جناب آدم کو گندم کھانے سے منع کیا تھا، مولا فرما رہے ہیں کہ گندم کھانے سے منع کیا تھا، رک نہیں سکے، حرام نہیں تھی، صرف روکا تھا کراہت ہوگی، کہا کہ روک دیا تھا، حرام نہیں تھی لیکن پھر بھی نہ رک سکے، کہا ساسا اللہ نے مجھے گندم کھانے سے روکا نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی، ساسا میں نے پوری زندگی جو پہ گزار دی کیونکہ آدم کو روکا تھا، میں نے بھی عمل کیا، ساسا اس لیے میں آدم سے افضل ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہا کہ من افضل انت ام نوح، اے کہ یا میرے مومنین من افضل، آپ افضل ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام افضل تھے، کہا کہ انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں، کہا ولما ذالک یا میرے مومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ نوح سے افضل ہیں، کہا کہ ساسا جب جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، اٹھا کے دیکھیے سورہ دخان کو، یہ جو قرآن کے اندر سورہ ہے، سورہ روم ہے، سورہ دخان ہے، ان کے اندر جو واقعات درج کیے گئے ہیں، شباب قدر کے اندر سورے پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ پورے تفصیل سے واقعات موجود ہیں، سورہ صافات کے اندر اور مقامات پہ، کہا کہ الف سنہ الا 50 عام، یعنی 1000 میں سے 50 کم تبلیغ کی تھی، 1000 میں سے 50 کم یعنی 950 سال، قرآن کی آیت ہے، انکار کرو تو اسلام سے خارج، قرآن میں آئے تو مان لو، اور اگر امام مہدی سے متعلق ہو تو نہ مانو، تو کہا کہ جناب نوح نے تبلیغ کی تھی لیکن تبلیغ کے بعد جب لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو جناب نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا، قرآن کی آیت ہے رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا، پروردگارا کافروں میں سے ایک کو بھی روز زمین پہ زندہ نہ چھوڑ، یہ سوائے کافروں کے اور کسی کو جنم ہی نہیں دیتے، نہ تجھے مانتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، سارے کے سارے گناہ کرتے ہیں، پروردگار سارے کافروں کو مار دے، کہا جناب نوح نے تبلیغ کی، جب کوئی مسلمان نہیں ہوا سخت وقت دیکھا تو بد دعا کر دی، کہا ساسا جناب نوح پہ اتنا سخت وقت نہیں گزرا تھا جتنا مجھ پہ 25 سال میں، کہا ساسا جناب نوح نے بد دعا کی لیکن ساسا میں نے ایک مرتبہ 25 سال میں بد دعا نہیں، پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں، کہا ساسا میں نے کبھی بد دعا نہیں کی اس لیے میں نوح سے افضل ہوں، کہا کہ من افضل انت ام ابراہیم، مولا آپ افضل ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل تھے، کہا کہ انا افضل، میں ابراہیم سے افضل ہوں، کہا ولما ذالک یا میرے مومنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ ابراہیم سے افضل ہیں، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جناب ابراہیم نے سوال کیا پروردگارا خلیل خدا تھے، کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگارا مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا، کہا بلا بے شک پروردگار ایمان رکھتا ہوں، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کی خاطر، دل کے اطمینان کی خاطر، کہا کہ جناب ابراہیم نے کہا تھا میں مردوں کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اطمینان قلب حاصل ہونے کے لیے، ایمان کے لیے نہیں، علم الیقین تھا، سب کچھ تھا، کہ لیکن اطمینان قلب کی خاطر، کہ صرف اطمینان چاہتا ہوں دیکھ لوں ایک مرتبہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، کہا ساسا لیکن میں نے کسی مقام پہ کہا تھا لو کشف الغطاء لمزدت یقینا، اگر سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو مجھے علی کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لمزدت یقینا، میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کہا سا میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، میں نے کسی مقام پہ کہا تھا، کہا کہ مولا من افضل انت ام موسیٰ، یا علی کون افضل ہے، آپ کے جناب موسیٰ، سننا چاہیں گے حضرات، کیا من افضل انت ام موسیٰ، یا علی آپ افضل ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے، کہا نا افضل میں موسیٰ سے افضل ہوں، کہا ولما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا، قرآن کے اندر ہے، سورہ نازعات کے اور مقامات پہ بھی ہے، اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کا تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کہا موسیٰ جا کے تبلیغ کرو اسے، کہا کہ جب جناب موسیٰ کو اللہ نے حکم دیا تو جناب موسیٰ نے فوراً کہا رب پروردگارا میرے ساتھ ارسل معی ہارون آخی، میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف یقتلونی، پروردگارا قرآن کی آیت ہے رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارا میں نے فرعون کے ایک آدمی قتل کیا ہے، وہ واجب القتل ہی تھا، ایسا نہیں تھا کہ خدا نہ خاصہ موسیٰ نے کوئی یعنی
خدا کا یعنی بے گناہ کا قتل کر دیا تھا کہ نہیں، کہا پروردگارہ میں نے ایک آدمی قتل کیا ہے فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِي، ڈر یہ لگتا ہے اس کے بدلے مجھے مارنا دے، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے کہا کہ پروردگارہ میں نے ایک آدمی قتل کیا ہے، اس کے بدلے کہیں مجھے مارنا دے، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ قرآن کی آیت ہے، مولا امین فرماتے ہیں کہ ساسا میں موسیٰ سے افضل ہوں، کا ساسا اس لیے کہ جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا کہ یا علی جاؤ، سورہ برات نازل ہوئی ہے، تبرے کی آیت سے مکہ لے جاؤ، سارے ملنے کی توجہ جاؤں گا کہ یا علی ایک مرتبہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ رسول خدا کی طرف سے حکم ہوا یا علی سورہ برات سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی ہے، مکے والوں کو سنانی ہے، آیات کو لے کے جائیے، مکے والوں کو سنا دے، اعلان برات ہو گیا، مکہ خالی کر دو۔ کیا ساسا جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے سورہ برات دیا اور میں چلا تو مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ جس گھر میں کوئی آدمی میرے ہاتھوں قتل نہ ہوا ہو۔ کوئی ایسا گھر نہیں تھا، کسی کا باپ مارا گیا تھا، کسی کا بیٹا مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا تھا، کسی کا ماموں مارا گیا تھا، کسی کا بھائی مارا گیا تھا، کوئی نہ کوئی رشتہ دار میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ کہا لیکن ساسا میں بڑے اطمینان کے ساتھ بالکل تنہا اکیلا، نہ میں نے اللہ سے کہا نہ رسول خدا سے کہا میرے ساتھ کسی کو بھیجیے، میں مکے پہنچا، سارا مکہ جمع ہونے لگا۔ ساسا میں ایک مرتبہ مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر پہنچا، جب میں جا رہا تھا چاروں طرف سے مکہ کے لوگ موجود تھے، ساسا میں خانہ کعبہ کی طرف چڑھا، جب میں جا رہا تھا کعبے میں کشش کی کعبہ مجھے کھینچ رہا تھا، میں چڑھا، میں نے چھت پہ جا کے اعلان کیا، مکے والوں اللہ اور اللہ کے رسول نے اعلان برات کر دیا، میں بھی اعلان برات کرتا ہوں۔ کہ سارے دیکھ رہے تھے اور ایک مرتبہ جب میں چھت سے اترا خانہ کعبہ کی چلنے لگا تو میں نے سارے چہروں کو دیکھا، سب پہ خوف تھا، پھر میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا، مجھے اطمینان تھا۔ ساسا میں چلنے لگا، جس طرح سے شیر اپنے کچھار سے شکار کو لے کے چلتا، ساسا میں ویسے ہی چلنے لگا، سارے افراد جس طرح سے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں، سارا مکہ چھٹنے لگا، میں آگے بڑھنے لگا، سب نے راستہ دیا، ساسا میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، ساسا اس لیے میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ نعرہ حیدری ایک ماحول بنا، مولا سے سوال کیا، جناب ساسا نے کہا یا علی من افضل انتم عیسیٰ، مولا کون افضل ہے، آپ یا عیسیٰ افضل؟ کہا انا افضل، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ کہا ولما ذالک یا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے مولا کہ آپ عیسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا ساسا جب جناب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا، کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ تیرا ندب ہو گیا ولادت مولا نے سمجھ گیا کہ ساسا جب عیسیٰ کا وقت ولادت قریب آیا تو جناب مریم بیت المقدس کے اندر تھی، باہر نہیں تھی، اندر تھی۔ ایک مرتبہ فرشتہ نازل ہوا، کہا یا مریم ھذا بیت العبادہ لن بیت الولادہ، مریم یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں، اخرجی یہاں سے باہر تشریف لے جائیے، مریم یہاں سے باہر تشریف لے جائیے، یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا نہیں۔ کہا ساسا مریم اندر تھی بیت المقدس کے، معصومہ تھی، اللہ نے کہا باہر چلی جائیے، میری ماں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، اندر نہیں تھی، باہر تھی۔ ایک مرتبہ دیوار کعبہ شک ہوئی، اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلی، فاطمہ اندر داخل ہو جائیے۔ کہا ساسا مقابلہ مریم کا اور فاطمہ بنت اسد کا نہیں تھا، میرا اور عیسیٰ کا تھا۔ مریم کو عیسیٰ کی وجہ سے نکالا گیا تھا، میری ماں کو میری وجہ سے بلایا میری ماں کو میری وجہ سے بلایا گیا۔ ایسا اندر سے آواز آئی یا فاطمہ ادخلیے، فاطمہ اندر داخل ہو جائے۔ 3 دن تک نہ تالے کھل رہے تھے، نہ روشنیاں جا رہی تھی اندر، کیونکہ جو اندر کی روشنی تھی وہ زیادہ منور تھی۔
ہر طرف سے پریشانی تھی، تالا کیوں کھلتا کیوں نہیں؟ اور حضرات بڑے بڑے افراد موجود تھے، پریشان تھے، اور 2 افراد گواہ ہیں، جناب عباس رسول خدا کے چچا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیوار خانہ کعبہ شق ہوئی اور بی بی اندر چلی گئی۔ آج بھی امیر المومنین کا زندہ موجزہ پسند پیش کر رہا ہوں، آج بھی جب بھی 13 رجب آتی ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، تو دیوار خانہ کعبہ دوبارہ شق ہو جاتی ہے۔ ہر سال حج سے پہلے تعمیر کروایا جاتا، پھر 13 رجب کو کھل جاتی ہے۔